کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر. ناظرین، پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ محمد علی منہاس. آج ہم پروگرام ہمارے ساتھ جو پروگرام میں شخصیت شریک ہیں، مہمان شخصیت، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تو ہے، لیکن وہ پاکستان کی اقلیتوں کی نمائندگی کرتے ہیں. اس سلسلے میں ان کی عملی جدوجہد بھی بہت ہے. راولپنڈی میں اور پاکستان کے طول و عرض کے علاقوں میں جہاں بھی اقلیت کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر وہ ان اقلیتوں کی نمائندگی کرنے کے لیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے پہنچ جاتے ہیں. 2 مرتبہ راولپنڈی ضلعی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں. 1977 سے 1977 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں اور اپنی جدوجہد جو ہے اس کو آج تک جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل اشتیاق صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سہیل صاحب. آپ نے وقت نکالا، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، ہم سے بات کرنے آئے. آج ہم آپ سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں گے، بلدیات کے اوپر بات کریں گے اور دیگر جو عوامی مسائل ہیں ان پہ آپ سے بات کریں گے. میں شروعات کروں گا چونکہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور آپ بھٹو صاحب کے ٹائم سے پیپلز پارٹی سے منسلک ہیں. تو مجھے جو سمجھ آتی ہے آج پیپلز پارٹی وہ نہیں ہے جو بھٹو صاحب کے دور میں تھی یا جو بی بی صاحبہ کے دور میں تھی. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ تھینک یو علی مناز صاحب. دیکھیں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تنظیمی سٹرکچر تھا، کیا آج وہ تنظیمی سٹرکچر اس پہ عمل پیرا ہے موجودہ پیپلز پارٹی؟ یا جو ورکروں کی عزت و احترام بے نظیر بھٹو کے دور میں تھا اور ورکرز کو بے نظیر بھٹو تک رسائی تھی، کیا آج کی قیادت کے ساتھ ورکرز کا اتنا ایزی اپروچ ہے؟ رہ گی بات کہ آج کی پیپلز پارٹی میں اور اس وقت کی پیپلز پارٹی میں کیا فرق تھا، تو فرق ذوالفقار علی بھٹو کے سٹرکچر کا، بھٹو ازم پر عمل پیرا ہونے کا اور بھٹو کے جو نظریاتی کارکن تھے ان کی عزت اور احترام کا. پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن نہ تو حکومت چاہتا ہے، صحیح ہے، نہ ہی وہ کوئی مالی مفادات چاہتا ہے. صحیح ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن صرف عزت، احترام اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اس کا جو ذہنی ہم آہنگی تھی، بھٹو ازم اور بھٹو کے جو نظریات تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ان نظریات اور بھٹو ازم کے ساتھ تھا. تو سہیل صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آج اگر پیپلز پارٹی غیر فعال ہے، خاص طور میں پنجاب کی اگر ہم بات کریں، تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کارکنوں کو وہ عزت اور احترام نہیں مل رہا جو بھٹو صاحب کے دور میں یا بی بی صاحبہ کے دور میں ملتا تھا. علی مناز صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو وہ احترام، وہ عزت اور پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے کارکنوں کی وہ جد و جہد، میں سمجھتا ہوں آج ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اتنے نامصاحب حالات کے باوجود آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سندھ کے پیپلز پارٹی کے کارکن میں اور پنجابی پیپلز پارٹی کے کارکن میں بہت فرق ہے. پنجابی پیپلز پارٹی کا کارکن آج بھی اسی جد و جہد میں ہے، جبکہ سندھ کے پیپلز پارٹی کے کارکن کو وہ دکھ، وہ مصائب وہ انہیں نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے کارکن. لیکن سہیل صاحب، یہ آپ نے مطلب بات اور کر دی، اس میں سے بھی میں سوال ایک نکل آیا میرے ذہن میں. آپ نے کہا پنجابی جو پیپلز پارٹی کا کارکن ہے، پنجاب میں جو لوگ ہیں وہ آج بھی جدوجہد کر رہے ہیں، جبر مسلسل سے گزر رہے ہیں، جبکہ سندھ کا کارکن بقول آپ کے اس طریقے سے جدوجہد کا حصہ نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر وہ اس جدوجہد کا حصہ نہیں ہے، سندھ میں پھر بھی حکومت پیپلز پارٹی کی بن جاتی ہے اور پنجاب میں اتنی جدوجہد کرنے کے باوجود، کارکنوں کی اتنی جبر مسلسل اور اتنی انتھک محنت کے باوجود آپ پنجاب میں حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، بلکہ آپ کے 7 سے زیادہ ابھی ایم پی ایز موجود نہیں ہیں پنجاب اسمبلی میں. علی مناز صاحب، 2008 میں جی پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت عرصے بعد حکومت مارز وجود میں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ووٹ بینک اور نون کا ووٹ بینک صرف 20 ووٹوں کا فرق تھا. جی. اور جبکہ 30 ابب آزاد امیدوار اس امید کے ساتھ ٹھیک ہے کہ وہ ہمیں اپروچ کریں گے
لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کوشش ہی نہیں کی پنجاب کے اندر حکومت بنانے کی، اور جس کی وجہ سے آج پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس حال تک پہنچے ہیں۔ اگر 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت پنجاب میں بنا لیتی صحیح ہے، تو آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی طرح پنجاب میں بلکہ پاکستان میں حکومت ہوتی۔ نہیں سہیل صاحب، اگر اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، آپ 2008 کی بات کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا اور پیچھے چلا جاتا ہوں، سیاست کا طالب علم ہونے کے ناطے جو میں نے پڑھا اور جس نتیجے میں پہنچا، ایک انٹرویو میں منظور وٹو صاحب نے یہ خود کہا تھا کہ اس وقت پی 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 کے 105 یا 107 ایم پی ایز پنجاب میں جیتے تھے، اور وٹو صاحب کے آزاد امیدوار جو تعداد تھی وہ 15 یا 20 تھی۔ جی، تو وٹو صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں بی بی کے پاس، بی بی نے جب مجھے بلایا تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں بی بی سے بارگیننگ کروں گا کہ مجھے یہ 4-5 وزارتیں چاہیے، لیکن جب وٹو صاحب ان سے ملے تو وٹو صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا، اپنی بات میں کہا کہ میں حیران ہو گیا کہ جب بی بی نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے سی ایم پنجاب ہوں گے۔ تو اس کے پیچھے پھر کیا چیز تھی کہ بی بی ایک دور اندیش سیاستدان تھیں، انہوں نے بڑی جدوجہد کی، اور جو حالات اور مشکلات بی بی کو درپیش رہیں وہ آج کی پیپلز پارٹی کو قیادت کو اس طرح سے وہ حالات اور مشکلات کا سامنا نہیں ہے۔ تو بی بی نے پھر بنی بنائی حکومت ایک آزاد امیدوار کی پورٹرے میں رکھ کے پیش کیوں کر دی سہیل صاحب؟ دیکھیں اس کے پیچھے بھی جو ہے نا، سٹوری کے پیچھے بھی سٹوری ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی 77 کے بعد وہ موقع تھا جس وقت وزیر اعلیٰ منظور وٹو بنے، ٹھیک ہے، مشیر اعلیٰ فیصل صالح حیات بنے، صحیح ہے، گو کہ اختیارات کی حد تک اختیارات تو پیپلز پارٹی کے پاس تھے، صحیح ہے، وہ اختیارات سی ایم کے پاس نہیں تھے جو مشیر اعلیٰ کے پاس تھے۔ صحیح ہے، فیصل صالح حیات مشیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ ٹھیک ہے، ایس اینڈ جی محکمہ بہت خاص اور اہم محکمہ ہوتا صحیح ہے، ہے، وہ پیپلز پارٹی کے پاس تھا، اس کا ہیڈ مشیر اعلیٰ فیصل صالح حیات تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو موقع 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو میسر تھا، شاید اب اسے کتنا وقت لگے وہ موقع آنے پہ، وہ ووٹ بینک حاصل کرنے میں کتنی جد و جہد کرنی پڑے۔ میں سمجھتا ہوں بطور کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کہ وہ موقع تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے قائد جناب آصف علی زرداری صاحب یہ گیم بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے انہیں کیا مجبوری تھی یا کیا معاملات تھے کہ وہ یہ نہ کر سکے۔ اگر وہ کر لیتے تو آسانی سے صدر پاکستان بھی بن سکتے تھے، اور وزارت اعلیٰ پنجاب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آسانی سے آ سکتی تھی۔ آصف زرداری صاحب کو تو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے 2008 میں اس پہ بھی کوئی مفاہمتی پالیسی اختیار کی ہو جس کے نتیجے میں جو آپ کہہ رہے ہیں پنجاب میں حکومت نہیں بن سکی۔ اس کے بعد وہ صدر پاکستان بھی رہے، اور آصف علی زرداری صاحب نے جس طریقے سے اس ملک کو چلایا، اس ملک کے نظم و نسق کو چلایا، اقلیت ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی حکومت بنائی وفاق میں۔ ناظرین، اس سوال کا جواب میں بریک کے بعد دوں گا۔ سہیل اشتیاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ سہیل اشتیاق صاحب ہمارے ساتھ اقلیتی رہنما موجود ہیں۔ سوال تھا سہیل صاحب کہ آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اور انہوں نے پنجاب کی حکومت بھی کسی مفاہمتی پالیسی کے وجہ سے شاید نہیں حاصل کی، حالانکہ وہ چاہتے تو کر سکتے تھے، کیونکہ جو جوڑ توڑ وہ کرتے ہیں پاکستان میں ابھی تک شاید ہی کسی نے کوئی اتنا وہ ماہر ہو۔ تو اس کے بعد اقلیت میں رہنے کے باوجود اسمبلی کے اندر انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ بھی بنائی اور 5 سال حکومت بھی چلائی، لیکن اس کے باوجود آصف علی زرداری صاحب کی کردار کشی مسلسل 15-20 سال سے ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے۔ انہوں نے حالانکہ NFC ایوارڈ کیا، بڑی انہوں نے اس چیز پہ کام بھی کیا، اور بہت سارے سیاسی مخالفین آف دی ریکارڈ ان کی اقدامات کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ کیمرے کے سامنے آتے ہیں تو بات نہیں کرتے۔ آصف علی زرداری صاحب کی کردار کشی کیوں ہو رہی ہے سہیل صاحب؟ کیا اس سے کوئی پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانے کا عزائم ہے مخالفین کے، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کم کرنے کے وہ ہیں کچھ عزائم ہیں مخالفین کے؟ کیا آپ کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، آصف علی زرداری کی کردار کشی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے
آصف علی زرداری صاحب کی ہماری چیئر پرسن شہید محترم بینظیر بھٹو سے شادی ہوئی، وہ بھی میرے سامنے ہے۔ اس وقت سے لے کر صحیح ہے، آج تک ایک ایسا ونگ ہے جو مسلسل آصف علی زرداری کی کردار کشی میں مشغول ہے، صحیح ہے، اور مسلسل ٹھیک ہے، آج بھی وہ گیم جاری ہے۔ صحیح ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری کارکنوں کے لیے، کارکنوں کے حق میں، اور کارکنوں کے علاوہ پاکستان کی اور پاکستان کے چاروں اکائیوں کی بشمول آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، وہ پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے صوبوں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی تناظر میں انہوں نے 18ویں ترمیم۔ سہیل صاحب یہ باتیں آپ کو پتہ ہیں، آپ یہ بات یہاں آج ہمارے اس شو میں کر رہے ہیں، تو جو پیپلز پارٹی کے اکابرین، قائدین، پاکستان کے بڑے میڈیا ہاؤسز کے ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، وہ یہ چیزیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ آصف علی زرداری صاحب کی جو لوگ کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ یہ دلائل کیوں نہیں دیتے؟ مطلب آپ دے رہے ہیں تو ان کو یہ دلائل دینے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں یہ ان کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے۔ میں تو بحیثیت کارکن پاکستان پیپلز پارٹی، میرے جو علم میں ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آصف علی زرداری ان کی شادی سے لے کے آج تک میں نے تو انہیں کارکنوں کے لیے بہت اچھا پایا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی تمام اکائیوں کے لیے، خصوصاً پاکستان کی اقلیتوں کے لیے انہوں نے جو 5% کوٹا فکس کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج اس کا ثمر پاکستان کی تمام اقلیتیں حاصل کر رہی ہیں۔ تمام ملازمتوں میں 5% کوٹا، جی این ڈی گروپ میں اور سول سروس میں آج مینارٹی کے بہت سے بیٹیاں بیٹے اس میں جو ہے نا سروس کر رہے مائنارٹیز ہیں، کے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو کیا پیپلز پارٹی نے مائنارٹیز کی بات چل نکلی، اچھا ہو گیا آپ مائنارٹیز کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے عام انتخابات میں کتنے فیصد ٹکٹس مائنارٹیز کو دیے ہیں؟ اقلیتوں کی نمائندگی کتنی رہی ہے پیپلز پارٹی کے عام انتخابات کے الیکشن میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو بڑا چبھتا سوال کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ 18ویں ترمیم میں یہ بھی ایک بات ہو سکتی تھی۔ پاکستان کی اقلیتوں کا ہمیشہ ایک بڑا زور آور مطالبہ رہا ہے، اور یہ مطالبہ بینظیر بھٹو نے اسے منظور بھی کیا دورے ووٹ کا، اچھا، کہ پاکستان کی اقلیتوں کو جب تک آپ دورہ ووٹ نہیں دیتے، پاکستان کی اقلیتوں کو وہ حقوق نہیں مل سکتے۔ پاکستان کی اقلیتیں جب تک اپنا نمائندہ اپنے ووٹ سے نہیں چنیں گی، اس وقت تک اقلیتوں کا وہ کردار پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اور سیاسی کردار وہ نہیں اپنا سکتی جب تک انہیں دورے ووٹ کا حق نہیں دیا جاتا۔ آج جو متناسب نمائندگی ہے اس کے تحت ہمیں پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، میرٹ ہو نہ ہو سفارش ہونی چاہیے آج کی پیپلز پارٹی میں؟ جی، اچھا، آج کی پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو طریقہ انتخاب ہے صحیح ہے، اقلیتوں کے لیے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح ہے، جس کی سفارش ہے، جس کی اپروچ ہے، جس نے سفارش کی ہے، چاہے وہ کونسلر بھی منتخب ہونے کے لائق نہ ہو، جس نے زندگی کی میں کدی کاغذات نامزدگی داخل نہ کی ہوں، اچھا، وہ سینیٹر بھی بن جاتے ہیں، وہ ایم این اے بھی بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سہیل صاحب وہ سفارش کرتا کون ہے پھر ان کی؟ دیکھیں سفارش تو ایسے لوگ کو سفارشی بھی مل جاتے ہیں، سفارشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو جب تک میرٹ پہ آپ کا کوئی سفارشی نہیں رہا؟ میں سفارش پہ یقین ہی نہیں رکھتا، اچھا، میں تو میرٹ پہ یقین رکھتا ہوں ٹھیک ہے، کہ کب جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اہلیت صلاحیت کی بنا پہ، میرٹ کی بنا پہ امیدوار بنایا جائے۔ ایسا ہوگا سہیل صاحب؟ ایسا ہوگا؟ ایسا میں تو اس امید پہ ہوں، ٹھیک ہے، اسی امید میں نے 43 ایئر تو گزار دی ہیں پیپلز پارٹی میں۔ اچھا، گڈ، یعنی 43 ایئر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقلیتوں کو
جماعت کے اندر، آپ کی جماعت کے اندر اس طریقے سے اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا جس طریقے سے ان کا آئینی اور قانونی حق ہے؟ قانونی حق ہے. ٹھیک ہے. یہ علی مناص صاحب اقلیتوں کے ساتھ یہ شروع سے کافی عرصے ٹریجڈی ہو رہی ہے. یہ صرف پیپلز پارٹی کا المیہ ہے یا ساری نہیں جماعتوں نہیں کے نہیں اندر یہ نہیں صورتحال نہیں، ہے؟ یہ ساری جماعتوں کے اندر یہ حال ہے اچھا. کہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد ٹھیک ہے. جب آمر ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے صحیح ہے. اپنا اسلام لے کر آئے، اس میں اقلیتوں کو جدا گانا طرز انتخاب دے دیا. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو کیا نقصان ہوا؟ اس میں نقصان یہ ہے کہ امیدوار 4 ہیں، حلقہ پورا پاکستان ہے. اچھا. امیدوار 4، حلقہ پورا پاکستان. صحیح ہے. اس میں ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی سے کٹ گئے تھے. ٹھیک ہے. پاکستان کی تعمیر و ترقی میں، پاکستان کی سیاست میں ہمارا کوئی رول نہیں رہا تھا. صحیح ہے. برتن ہی علیحدہ کر دیے نا، برتن ہی علیحدہ کر دیے. برتن ہی علیحدہ کر دیے. پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اقلیتوں کا کردار پہ بات ہوئی ہے، تو میں بریک پہ جانے سے پہلے سہیل صاحب کے سامنے یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے قیام کے لیے اس وقت 1947 یا اس سے پہلے پاکستان کے لیے اقلیت کا کیا کردار رہا، جو اقلیتی لوگ تھے ان کا کیا کردار رہا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں، اس سوال کا جواب دیتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. ہم آگے ہیں. سوال ہم نے چھوڑا تھا سہیل اشتیاق صاحب کے سامنے کہ قیام پاکستان میں پاکستان کی اقلیتوں نے کیا کردار ادا کیا، ان کا کیا رول رہا، اور کن اقلیت رہنماؤں کی وجہ سے اقلیت جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے. سہیل صاحب، اس پہ کوئی روشنی آپ ڈالیں گے؟ دیکھیں جی، علی مناص صاحب 1947 میں پاکستان کی اقلیتوں نے پاکستان بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان بنانے والے کی تو تصویر نوٹوں پہ ہے. اچھا. لیکن پاکستان موجودہ شکل میں بنانے میں جو کردار ادا کرنے والے ہیں ان کا کوئی تاریخ میں نام نہیں ملتا. آپ موجودہ نصاب دیکھ لیں، ٹھیک ہے. کسی نصاب میں یہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کا کیا کردار ہے؟ صحیح ہے. میں شاید کہ آپ نے بھی جو پڑھا ہو، آپ کو بھی یہ نصاب نہ ملا ہو. تو پاکستان کی اقلیتوں نے جو کردار ادا کیا، پاکستان کی موجودہ شکل، ٹھیک ہے. پاکستان کی جو موجودہ شکل ہے، اس میں اقلیتوں کا اور پنجاب کے اندر خصوصاً مسیحوں کا ٹھیک ہے. اہم کردار ہے. سندھ کے اندر جوگندر ناتھ منڈل MP تھے، ہندو کمیونٹی سے. ہندو کمیونٹی سے، صحیح ہے. انہوں نے سندھ میں کردار ادا کیا. صحیح ہے. لیکن پنجاب کے اندر 3 ووٹ تھے مسیحی، اچھا. جو SP سنگھا صاحب کی سربراہی میں صحیح ہے. میٹنگز ہوئی قائد اعظم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور قائد اعظم انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ ہم اپنا ووٹ پاکستان کو دیں گے؟ اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ کم از کم لا الہ الا اللہ والوں کا نام لیوا والوں کا ہے. اس لیے کہ وہ ایک خدا پہ یقین رکھنے والوں کا ہے. اور پاکستان کے اندر علی مناص، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دنیا کے اندر 2 بڑے مذاہب ہیں، مسیحی اور مسلمان، جن کا 3 چیزوں پہ یکساں ایمان ہے. ایک خدا پہ، جی. آخرت پہ، قیامت پہ. ایمان کی روح سے ہم ایک پیج پر ہیں. اور اسی بدولت مسیحیوں نے یہ فیصلہ کیا 1947 میں کہ ہم پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے، پاکستان بنائیں گے. اور پاکستان بنانے میں پنجاب اسمبلی نے خصوصاً یہ ایک آگے 89 ووٹ برابر تھے. اچھا. صحیح ہے. آگے کاسٹنگ ووٹ تھا. کاسٹنگ ووٹ SP سنگھا صاحب کا تھا. جی. صحیح ہے. اور SP سنگھا صاحب کا کاسٹنگ ووٹ جدھر جاتا ادھر ہی پنجاب اسمبلی فیصلہ دیتی. اور مسیحی رہنماؤں نے
پاکستان کے حق میں ووٹ دے کر موجودہ پنجاب کی جو شکل ہے، موجودہ جو پاکستان کی شکل ہے، یہ صرف ان مسیحی ایم پی ایز کی بدولت ہے، اور یہی میں مطالبہ کرتا ہوں آج بھی۔ صحیح ہے، آپ نے جو پہلے سوال کیا اس کا بیچ میں یہ تفصیل بتانی پڑ گئی صحیح ہے، کہ ہمیں دوہرا ووٹ کیوں چاہیے۔ ہوں، جب تک ہمارے اپنے ووٹ سے چنے گئے نمائندے نہیں ہوں گے، ہم یہ کردار ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ لیکن سہیل صاحب، جو میں نے پڑھا اور سمجھا ہے اور جو میں نے دیکھا ہے، پاکستان کی نمائندگی میں، پاکستان کے انتظامی امور میں اقلیت کا بھی بڑا اہم کردار رہا ہے۔ اس کی مثال کرنل ریٹائرڈ ایس کے ٹریسلر ہیں، جو مشرف دور میں اس ملک کے وزیر رہے، اہم وزیر رہے۔ پھر آپ اسی طرح اس ملک کے جسٹس دیکھ لیں، رانا بھگوان داس جو ہندو کمیونٹی سے تھے، وہ بھی جسٹس سپریم کورٹ کے جسٹس تک فائز ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود اقلیت، یا آپ، اگر میں آپ کی بات کروں، سب اقلیت کی بات نہیں کرتا، آپ اقلیت کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ پھر بھی شکوے اور شکایتیں آپ کی لب پر ہیں، تو اس کے باوجود بھی آپ شکوے کر رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں علی مناز صاحب، پاکستان کے جو پہلے چیف جسٹس تھے وہ جسٹس کارنیلیس تھے، جی ٹھیک ہے، اور پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ جو تھے وہ جنگیندر ناتھ منڈل تھے، جو سندھ اسمبلی سے منتخب ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک وزیر بنا دینا، کسی عہدے پہ آ جانا، وہ دیکھنا جسٹس، وہ کسی سفارش پہ تو نہیں بنے تھے، ٹھیک ہے، وہ تو اپنی اہلیت پہ بنے تھے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو منارٹی منسٹری دے دینا، منارٹی کو کابینہ کے اندر نمائندگی دے دینا، یہ کوئی رائٹس نہیں ہے، یہ رائٹس نہیں ہے۔ رائٹس وہ ہے جو بنیادی ہوں، صحیح ہے، عام عوام کے پاس ہوں، وہ بھی پک اینڈ چوز ہے، وہ بھی پک اینڈ چوز ہے۔ یہ پک اینڈ چوز کون کرتا ہے سہیل صاحب؟ جو کرنے والے کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کون کرتے ہیں؟ نہیں، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں پک اینڈ چوز ہے، جماعت کے اندر بھی ہے، پھر ابھی ایک اور نئی بات ہوئی اس پہ بھی آپ پک اینڈ چوز کہہ رہے ہیں، تو یہ پک اینڈ چوز، وہ جو موجودہ پاور میں ہوتے ہیں وہی پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے حقوق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے پھر؟ میرا تو ہمیشہ مطالبہ آپ کی رہا تو جماعت ہی جدوجہد کی جماعت ہے، میرا تو پارٹی کے اندر بھی مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں دوہرے ووٹ کا حق دیا جائے۔ جو ہماری قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسے قبول بھی کیا، اس کے لیے جد و جہد بھی کی، اور اپنی 1993 کی گورنمنٹ میں کابینہ سے یہ بل بھی پاس کروایا، اچھا، کابینہ سے بھی یہ بل پاس ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اسمبلی کے اندر ہماری 2/3 میجارٹی نہ تھی، نون لیگ نے مخالفت کی، یہ لہذا بل پاس نہ ہو سکا۔ کہ دلتوں کا حقوق نہیں دینے، اس کی مخالفت نون لیگ نے کی، اس بل کی، نون لیگ نے کی، ٹھیک ہے، نون لیگ آن ریکارڈ ہے، نون لیگ نے کی۔ صحیح ہے، اور آج بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اقلیتوں کو پاکستان کے اندر دوہرے ووٹ کا حق دیا جائے۔ اچھا، جب تک ہمیں دوہرے ووٹ کا حق نہیں ملتا، مسیحیوں کو، اقلیتوں کو اپنا نمائندہ چننے کا حق نہیں ملتا، اس وقت تک ہم نہ تو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں، اور نہ ہی ہم خود کو برابر کے شہری سمجھتے ہیں۔ لیکن سہیل صاحب، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اگر بنے گا تو اس میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی بھی ہوگی، اس میں مساوات اور رواداری کو بھی فروغ دیا جائے گا، اور انہوں نے ایک جگہ یہ بھی کہا تھا، آپ کو اگر یاد ہو 11 اگست کی ان کی جو تقریر ہے، بڑی شور افاق تقریر ہے اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے تعمیر و ترقی کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک اچھے پاکستانی بنیں گے، آپ دیانت اور امانت سے اپنا کام، اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ اس میں قائد اعظم نے کہیں مسلمان، ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی یا کسی اور مذہب کا یا بدھا کا ذکر نہیں کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمیں یہ نہیں ہوگا، ہم وہ نہیں سمجھتے کہ آپ عدم تحفظ کا شکار ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے۔ تو پھر قائد اعظم کیا غلط کہہ رہے تھے اس وقت؟ کیا ایک اچھا پاکستانی ہونا زیادہ ضروری نہیں ہے بجائے اس کے کہ ایک اچھا مسلمان ہونا یا اچھا عیسائی ہونا یا اچھا ہندو ہونا زیادہ ضروری ہے؟ سب سے پہلے پاکستان، ٹھیک ہے، اور پاکستانی، ہم بطور پاکستانی میں خود کو بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں۔ گڈ، ٹھیک ہے، ہمیں تو مذہب کی بنیاد پہ تو مذہبی منافرت وہ نہیں ہے، لیکن وہ حقوق نہیں ہے برابری کے، سیاسی حقوق نہیں ہے ہمارے پاس۔ صحیح ہے، میں سیاسی حقوق کی بات کر رہا ہوں، سیاسی حقوق کی بات، میں سیاسی حقوق کی بات سیاسی حقوق کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں
ایک رکن اسمبلی تھے قومی اسمبلی میں ایم پی بنڈارا, انہوں نے اس حوالے سے قرارداد بھی جمع کروائی تھی کہ اس کے اوپر قانون سازی کی جائے, اور یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں دور ووٹ کا حق اور جو مساوی حقوق ہیں, انسانی بنیادی حقوق, لیکن اس وقت ان کی اپنی جماعت نے, جس جماعت میں وہ تھے, میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا, بہت سارے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا جب یہ پروگرام آنے رہ جائے گا, ان کی اپنی جماعت نے ہی اس بل کی مخالفت کر دی تھی. تو اگر مشرف صاحب کے لبرل جو لیڈر تھے اس پاکستان کے, ان کے دور میں یہ بل پاس نہیں ہو سکا یا پیش نہیں ہو سکا, اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایسے کوئی حالات بنیں گے, کوئی ایسا حکمران آئے گا, کوئی ایسے اسمبلی کے ارکان آئیں گے جو اس بل کو پیش کریں گے اور اس بل کو پاس کروا کے لاگو کروا لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں امید کے ساتھ کہ بلاول بھٹو یہ کام ضرور کریں گے. ان کا ویژن, ان کی سوچ, وہ بھٹو ازم ہے. وہ ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پر, شہید بے نظیر بھٹو کے نقش قدم پر, اور اسی سوچ و فکر کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ ہمارا جو مطالبہ ہے, یہ نہ صرف مطالبہ ہے بلکہ ادھورا کام جو شہید بے نظیر بھٹو سے نہ ہو سکا, وہ کوشش کریں کہ جو کام میری ماں اقلیتوں کے لیے نہیں کر سکیں, وہ ان کا بیٹا اس کام کو آگے بڑھائے گا. اور میں امید کرتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ وہ اقلیتوں کا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ انہیں پاکستان کے اندر دور ووٹ کا حق دیا جائے, جس کا وعدہ شہید بی بی بے نظیر بھٹو نے پاکستان کی اقلیتوں کے ساتھ. یعنی آپ بلاول صاحب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ایسا عمل کریں گے؟ میں پورا یقین رکھتا ہوں ان سے. ٹھیک ہے سہیل صاحب, بلاول صاحب کی بات ہو گئی ہے تو ایک سوال اسی سے متعلق کرتا ہوں کہ بلاول صاحب ابھی تک پنجاب میں اس طریقے سے اپنی مضبوطی نہیں کر سکے جماعت کی, اس طریقے سے اپنے پنجے نہیں گاڑ سکے جیسے انہیں گاڑنے چاہیے تھے. کہ آج آپ جی ٹی روڈ بھی پیپلز پارٹی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. آج ہمیں لاہور جو پیپلز پارٹی کا بون سٹی ہے, ہمیں لاہور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ 750 ووٹ لیتا ہے, 1400 ووٹ لیتا ہے اور اس کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے بلاول صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا نہیں کر رہے, یا کچھ جو اور قوتیں ہیں وہ انہیں کرنے نہیں دے رہی؟ کچھ اس پہ آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیں میں تو خود بڑا پریشان ہوں اس بات سے. اچھا. کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کبھی پنجاب کی مقبول ترین جماعت ہوتی تھی, اوکے, جب آپ اپنے قائد کے فکر و سوچ کو نظر انداز کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. تو یہ نظر انداز بلاول صاحب کر رہے ہیں یا پنجاب کی تنظیمیں کر رہی ہیں؟ نہیں, یہ جو مشیر ہوتے ہیں نا, مشیر فیصلے وہ کرواتے ہیں. مشیر وہی ہے نا جو پنجاب کی تنظیموں میں ہیں. جس طرح ہماری قائد سے جو 1985 کا غیر جماعتی الیکشن کا بائیکاٹ کروایا تھا نا, تو پیپلز پارٹی کہاں سے کہاں پہنچی. اسی طرح آج ذوالفقار علی بھٹو کے تنظیمی سٹرکچر کو انہوں نے تباہ کر دیا. جب پریزیڈنٹ کا اور وارڈ کے پریزیڈنٹ کا, وارڈ کے عام ورکر کا رابطہ نہیں ہوگا, تو پھر آپ سمجھتے ہیں جب آپ کی یو سی مضبوط نہیں, آپ کی وارڈ کمیٹی مضبوط نہیں. بنیادی چیز کیا تھی ذوالفقار علی بھٹو کے تنظیمی فلسفے میں, سٹرکچر میں, وارڈ کمیٹی کو وہ ترجیح دیتے تھے, نہ کہ سٹی کی تنظیم کو, شہر کی تنظیم کو, ضلع کی تنظیم کو, ڈویژن کی تنظیم کو نہیں, وارڈ کی تنظیم کو. آپ کا تعلق پنڈی سے ہے, میں پنجاب کی بات نہیں کرتا, آپ پنجاب کے اقلیتی سطح کے رہنما ہیں, لیکن آپ چونکہ پنڈی میں رہ رہے ہیں, آپ نے زندگی پنڈی میں گزار دی, کیا پنڈی میں اس وقت پیپلز پارٹی کی وارڈ کمیٹیاں فعال ہیں؟ نہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ وارڈ وجہ کہ تنظیم نہیں, کون سی تنظیم؟ پنڈی سٹی کی تنظیم کی بات کرتا تو ہوں. انہوں نے کام کیوں نہیں کیا اس وجہ سے؟ آج کی دن میں بات کر رہا, ٹھیک ہے, یہ کئی دہائیوں سے یہ تنظیم جو ہے وہ غیر فعال ہے. جس تنظیم کا اپنی وارڈ کمیٹی کو مضبوط کرنے میں کردار نہیں ہے, جب تک تھا اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی وارڈ کمیٹی کے اندر اپنے نمائندے منتخب کراتی رہی ہے. صحیح ہے, منتخب کراتی رہی ہے. 87 کا رزلٹ دیکھ لیں آپ. صحیح ہے.
اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر 79 کا رزلٹ دیکھیں تو 79 کا رزلٹ تو میئر تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بننا تھا ضیاء الحق کے دور میں. اچھا وہ کون تھے؟ وہ آغا ریاض الاسلام اچھا ٹھیک ہے، میئر تھے. چھوڑ دی تھی بعد میں. چھوڑ دی تھی کہ انہیں چھڑوائی گئی. اچھا بعد میں انہیں شیخ غلام حسین کو لے کے آئے سامنے. ٹھیک ہے تو وہ سارے تو پیپلز پارٹی کے تھے. صحیح ہے. آپ پرانے جتنے نام لے لیں کونسلر کے وہ پیپلز پارٹی کے کونسلر تھے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کو فعال ہونے کے لیے کرنا کیا ہے؟ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان جو تنظیمیں ہیں کیا وہ اپنا ذمہ داری ادا کر رہی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی جب تک اپنے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو کے تنظیمی فلسفے پہ عمل پیرا نہیں ہوتی یہ وارڈ کمیٹی مضبوط نہیں ہو سکتی. ایک پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں جاتے جاتے بڑی تیزی سے جلدی سے آپ سے سوال کروں گا. بلدیاتی انتخابات متوقع ہیں جی. پنڈی کے اندر، پنڈی کی بات کر لیں، پنڈی کے اندر پیپلز پارٹی کی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ آپ کے پاس امیدوار موجود ہیں؟ دیکھیں یہ سوال تو میرے سے نہیں بنتا، یہ تو تنظیم کے صدر سے بنتا ہے، لیکن بطور کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ میری شہر کے اندر بلدیاتی انتخاب پہ بھی نظر ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تیاری نہیں ہے. اچھا چلیں اس سوال کو ایسے کر لیتے ہیں، آپ 2 مرتبہ ضلعی اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے پنڈی سے اور مشرف دور میں ہوئے، کیا پیپلز پارٹی شہر کے اندر ایسے موضوع امیدوار لانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ اقلیت کے حوالے سے اگر میں بات کر لوں، اقلیتی رہنما ایسے موجود ہیں، ایسے آپ کے پاس امیدوار موجود ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو اقلیتی امیدوار دے سکیں؟ کتنے یونین کونسلز میں آپ ایسا کر سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرا تجربہ ہے، میں نے راول پنڈی کی 8 تحصیلوں کا 2 دفعہ الیکشن جیتا ہے اور میں واحد پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار تھا، لیکن جماعت میرے ساتھ نہیں تھی، میں خود پیپلز پارٹی کا تھا. اچھا اندر میں نے پیپلز پارٹی کو فائٹ کی. اچھا گڈ. لیکن تنظیم جو اس وقت تنظیم تھی وہ تنظیم میرے خلاف تھی، اور خلاف ہونے کے باوجود جو میں نے ووٹ لیا وہ ریکارڈ ووٹ ہے، آج تک وہ ووٹ کا ریکارڈ ہی نہیں توڑنا کسی نے. ریکارڈ ووٹ لیا تھا میں نے، اور میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا، اور اندر ہاؤس کے اندر واحد منورٹی کا میں رکن تھا پیپلز پارٹی کے. صحیح ہے. اور مجھے تو تمام جماعتیں وہ اپنی جماعت سمجھے نہ سمجھے، جو خوف میرے سے دیگر جماعتیں کھاتی ہیں وارڈ کے اندر، ٹھیک ہے، وہ تو خوفزدہ ہوتی ہیں میرے سے، کیونکہ میرا ایک کردار ہوتا ہے اپنی وارڈ یو سی کے اندر. موجودہ الیکشن لے لیں، موجودہ الیکشن میں رزلٹ دیکھیں آپ، پوری راولپنڈی شہر کے اندر وہ رزلٹ جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے اپنے یو سیوں میں وہ رزلٹ نہیں تھا جو میں نے انہیں اپنی یو سی سے دیا. سینکڑوں کے لحاظ سے صرف میری یو سی تھی شہر کے اندر جس سے ایم این اے کا امیدوار اور ایم پی اے کے امیدوار نے سینکڑوں کے حساب سے ووٹ لیے. سینکڑوں کے حساب سے ووٹ لیے. ناظرین پروگرام کا وقت آج یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سہیل اشتیاق صاحب اقلیتی رہنما ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے، ان کی باتیں آپ نے سنی، اور یقیناً یہ پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین، ان کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی دیکھیں گے اور سنیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سہیل اشتیاق صاحب کی جو باتیں ہیں یہ پیپلز پارٹی کے قائدین کو اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ پیپلز پارٹی کو فعال بنانا چاہتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، یہاں پھول کھلتے رہیں اور یہاں کے لوگوں میں خوشحالی آئے اور یہاں کے لوگ اپنی زندگیاں اچھے طریقے سے گزار سکیں. پاکستان زندہ باد.